بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الآكلة إلى قصعتها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم اجز نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا ما هو أهله. میرے قابل احترام بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، ہمارا اور آپ کا اور ساری امت مسلمہ کا سرکار دو عالم وجہ کائنات رسالت مآب سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بہت عظیم اور بہت بڑی شان والا رشتہ ہے. ہمارا اور ہمارے نبی کا ایک رشتہ ہے، جیسے ماں باپ کا اور بچوں کا رشتہ ہوتا ہے، پیر اور مرید کا رشتہ ہوتا ہے، استاد اور شاگرد کا رشتہ ہوتا ہے. ان سارے رشتوں سے بڑا، ان سارے رشتوں سے زیادہ عظیم تر، ان سارے رشتوں سے زیادہ گہرا رشتہ میرا اور آپ کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور وہ رشتہ نبی اور امتی ہونے کا رشتہ ہے، آقا اور غلام ہونے کا رشتہ ہے، عاشق اور محبوب ہونے کا رشتہ ہے. اور یہ رشتہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سے ان کے چاہنے والوں کا ہوا ہے، تب سے شیطان اور شیطان کے چیلے یہود اور نصارہ وہ اس رشتے کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں. وہ دن رات اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کا رشتہ ٹوٹ جائے. اور اس کی محنت اور کوشش وہ آج سے نہیں، جب سے ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں اور جب سے دنیا ان کی دیوانی ہوئی ہے، جب سے دنیا نے ان پہ کلمہ پڑھا ہے، جب سے دنیا نے ان کی غلامی کا تاج اپنے سر پہ سجایا ہے، تب سے شیطان اور یہ یہود اور یہ نصارہ ایڑی چوٹی کا اس بات پر زور لگا رہے ہیں کہ محمد سے رشتہ کیسے ٹوٹ جائے. بلال، خباب، عمار اور یاسر اور سمیہ رضی اللہ عنہم اور خبیب اور صہیب، یہ جتنے صحابہ، ہزاروں صحابہ جن کے واقعات تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں، جن پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ان کو پریشانیوں اور مصیبتوں اور تکلیفوں کی چکیوں میں گندم کی طرح سے پیس دیا گیا. آپ اندازہ لگائیے، ایک انسان کو سزا دینے کے لیے اس کو ڈنڈے سے مارنا کافی ہے، دھکے دینا کافی ہے، مکے مارنا اور تھپڑ مارنا کافی ہے. کیا ظلم ہے کہ حضرت خباب کو تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا گیا، اور حضرت بلال کو کپڑے اتار کر
مکے کی تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا اور سینے پہ بھاری پتھر کو رکھا گیا۔ حضرت عمار کی پٹائیاں ہوئیں، حضرت یاسر کی پٹائیاں ہوئیں، حضرت سمیہ کی پٹائیاں ہوئیں۔ یہ پوری فیملی ہے، حضرت یاسر والد ہیں، حضرت عمار بیٹے ہیں، حضرت سمیہ ان کی والدہ ہیں۔ تینوں پٹ رہے ہیں، تینوں کو مار پڑ رہی ہے، تینوں کو اذیتیں دی جا رہی ہیں، تینوں کو شدید ترین تکالیف سے گزارا جا رہا ہے، اور مطالبہ کیا ہے کہ محمد سے رشتہ توڑ دو۔ اور کوئی مطالبہ نہیں تھا ان کا۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارے جانور چرا کے آ جاؤ اور ہمارے لیے پیسے کما کے آ جاؤ۔ ان کا مطالبہ یہ نہیں تھا کہ پیسے کما کر لاؤ، جانور چرا کر لاؤ۔ ان کا مطالبہ یہ نہیں تھا، ان کا مطالبہ یہ تھا کہ محمد سے رشتہ توڑ دو، محمد سے رشتہ توڑ دو، محمد سے تعلق کو ختم کرو۔ چنانچہ حضرت بلال تپتی ہوئی ریت پر پگھلتے رہے، مکے کے بازاروں میں بدنام ہوتے رہے، اور رسی گلے میں ڈال کر چکر کھاتے رہے، گالیاں برداشت کرتے رہے، ماریں برداشت کرتے رہے۔ حضرت خباب سلگتے ہوئے انگاروں پر لیٹ کر اپنی چربی کو پگھلاتے رہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ توڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اور حضرت سمیہ، حضرت عمار، حضرت یاسر بھی شہید ہو گئے۔ حضرت سمیہ بوڑھی عورت، حضرت عمار کی ماں بوڑھی عورت، ابو جہل نے ان کی پٹائی شروع کر دی، اور پٹائی کرتے کرتے اس بدبخت کو غصہ آیا، اس نے برچھا اٹھایا اور حضرت سمیہ کے ادھر پیٹ پہ مارا، شرمگاہ میں مارا، شرمگاہ میں برچھا مارا بدبخت نے، جو پیچھے سے نکل گیا۔ لیکن مجال ہے کہ حضرت سمیہ حضور کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت سمیہ قربان ہو گئیں، حضرت بلال قربان ہو گئے، حضرت خباب قربان ہو گئے، خاندانوں کے خاندان قربان ہو گئے۔ حضرت زنیرہ ہمارے نبی کی صحابیہ ہیں، ان کا بھی اور کوئی جرم نہیں تھا، صرف جرم یہ تھا کہ حضور سے تمہارا رشتہ کیوں ہے۔ چنانچہ اس کو کھڑا کیا گیا، اس کے ادھر اور ادھر دو اونٹوں کو بٹھایا گیا، اور ان کے دونوں پاؤں کو مختلف اونٹوں کے ساتھ باندھا گیا، اور دونوں اونٹوں کو مختلف سمتوں میں بھگانے کے لیے مارا گیا۔ جب اونٹ بھاگنے لگے تو حضرت زنیرہ چر کر دو ٹکڑے ہو گئی، لیکن حضور سے رشتہ توڑنے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ ہمارے نبی کے ساتھ جب سے ہمارا رشتہ قائم ہوا ہے، ہمارے نبی کے ساتھ جب سے ہمارا رشتہ قائم ہوا ہے، تو دنیا پیچھے ہی پڑ گئی ہے کہ محمد سے رشتہ توڑ دو، محمد سے رشتہ ختم کر دو، محمد کو تنہا چھوڑ دو۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب سے ہمارے نبی سے امت مسلمہ کا رشتہ قائم ہوا ہے، قربانیاں دینے والے قربانیاں دیتے چلے جا رہے ہیں، سولیوں پہ بھی چڑھ رہے ہیں، اور آروں سے بھی چر رہے ہیں، اور ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن مجال ہے کہ کوئی یوں کہہ دے کہ جی میں تو آپ کی پھانسی سے متاثر ہو گیا ہوں، میں تو آپ کے آرے سے متاثر ہو گیا ہوں، اور میں تو آپ کی سزاؤں سے اب گھبرا گیا ہوں، لہٰذا میں محمد سے رشتہ توڑ دیتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایسا آج تک نہیں ہوا، اور ہمیشہ کفار نے ہمیں مختلف طریقوں سے آزمایا ہے، مختلف طریقوں سے ہمیں آزمایا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ میدانوں میں اتر کے بھی لڑتے رہے، لیکن ہمیشہ ماری کھاتے رہے اور ہمیشہ مغلوب ہی ہوتے رہے۔ بدر میں آئے تو بھی مارے گئے، قادسیہ میں آئے تو بھی مارے گئے، یرموک میں آئے تو بھی مار کھا کر گئے، اور اس کے علاوہ ہزاروں ایسے مارکے ہیں جہاں پہ اسلام اور کفر کا مارکہ ہوا، اور اللہ پاک نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کسی طریقے سے محمد کا دامن چھوڑنے کے لیے تیاری نہیں ہو رہے، نہ یہ تلواروں سے ڈرتے ہیں، نہ یہ نیزوں سے ڈرتے ہیں، نہ یہ تیروں سے ڈرتے ہیں، نہ یہ بموں سے ڈرتے ہیں، نہ یہ ایٹم سے ڈرتے ہیں، نہ یہ میزائلوں سے ڈرتے ہیں، اور ہماری روٹیاں بند کی گئیں، امت مسلمہ کی روٹیاں بند کی گئیں، لیکن امت مسلمہ نے محمد کا دامن نہیں چھوڑا۔ امت مسلمہ کا پانی بند کر دیا گیا، لیکن امت مسلمہ نے حضرت محمد علیہ السلام کا دامن نہیں چھوڑا۔ امت مسلمہ کے بچے ان کے سامنے ذبح کیے گئے،
بچے ان کے سامنے ذبح کیے گئے، لیکن امت مسلمہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑا۔ جب مسیلمہ کذاب پر حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں حملہ ہوا اور بہت بڑا مارکا ہوا تو بہت صحابہ شہید ہوئے۔ سب سے زیادہ صحابہ مسیلمہ کذاب کے ساتھ جو جنگ ہوئی اس میں شہید ہوئے۔ اور مسیلمہ کذاب کا جرم کیا تھا؟ مسیلمہ کذاب کا جرم یہ تھا کہ وہ کہتا تھا محمد ادھر کا نبی ہے، میں ادھر کا نبی ہوں۔ اس نے ہمارے نبی کو خط لکھا، اس نے ہمارے نبی کو خط لکھا اور اس میں لکھا محمد تم نے ظلم کر رکھا ہے، تم نے ظلم کر رکھا ہے۔ انصاف کا فیصلہ یہ ہے کہ زمین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، آدھی زمین کے نبی تم بن جاؤ، آدھی زمین کا نبی میں بن جاتا ہوں۔ یہ اس نے خط بنایا اور ہمارے نبی کے پاس بھیجا۔ ہمارے نبی نے اس خط کو پڑھا اور فرمایا ان الارض للہ یورثھا من یشاء، یہ زمین میری تو ہے نہیں کہ آدھی میں لے لوں آدھی تجھے دے دوں، یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ جسے چاہے وارث بنائے۔ لیکن وہ اس پہ آمادہ نہیں ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں اس کے ساتھ جنگ ہوئی، مسلمانوں کا شدید ترین مقابلہ ہوا، شدید ترین مقابلہ ہوا، بہت سے صحابہ اس میں شہید ہوئے۔ جو صحابہ شہید ہوئے نا ان میں سے ایک صحابی حضرت حبیب ابن زید بھی ہیں۔ یہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے ہیں۔ ان کی عجیب داستان ہے، عجیب ان کی کہانی ہے، عجیب دردناک طریقے سے ان کو شہید کیا گیا۔ جو شہید ہوئے وہ تو شہید ہوئے، حضرت حبیب ابن زید گرفتار ہو گئے۔ مسیلمہ کذاب نے ان کو اپنے سامنے بلوایا اور کہا تو میرے نبی ہونے کی گواہی دیتا ہے؟ تو میرے نبی ہونے کی گواہی دیتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے میرے نبی تو آخری نبی ہیں، ان کے بعد تو کوئی نبی آئے گا ہی نہیں، تو تمہیں کیسے نبی مانوں؟ جب انہوں نے انکار کیا تو اس بدبخت نے حضرت حبیب کا ایک بازو کاٹ دیا، بازو کاٹ دیا۔ پھر کہا اگر نبوت کا اقرار کر لو تو چھوڑ دوں گا۔ جب انکار کیا تو دوسرا بازو بھی کاٹ دیا۔ کہ اب بھی موقع ہے، اگر مان جاؤ تو تجھے چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے انکار کیا تو دوسری ایک ٹانگ کاٹ دی، پھر انکار کیا دوسری ٹانگ کاٹ دی، دونوں بازو بھی کٹ گئے، دونوں ٹانگیں بھی کٹ گئیں۔ پھر بھی وہ کہتا رہا اب بھی اگر تو اپنی بات سے باز نہ آیا تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ پھر حضرت حبیب ابن زید کی ایک ایک بوٹی جسم سے وہ کاٹتا رہا اور یہ کہتا رہا اگر مجھے نبی مان لو گے تو تجھے چھوڑ دوں گا۔ لیکن حضرت حبیب ابن زید ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انہوں نے دامن نہیں چھوڑا۔ یہ ساری کارگزاری جب ان کی والدہ ام عمارہ کو سنائی گئی کہ ام عمارہ آپ کو پتہ ہے آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا، بازو کٹ گئے، ٹانگیں کٹ گئیں، جسم کی بوٹی بوٹی جدا ہو گئی، تو حضرت ام عمارہ بجائے واویلا کرنے کے فرمانے لگیں لہذا الیوم ارضعتہ وعند اللہ احتسبتہ، ارے میں نے تو اس کو جنائی اس لیے تھا، میں نے تو اس کو دودھ ہی اس لیے پلایا تھا، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ میرا بیٹا بڑے اونچے درجات پہ چلا گیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جب سے حضور کا ظہور ہوا ہے اور دنیا نے ان پہ کلمہ پڑھنا شروع کیا ہے اور دنیا ان کی دیوانی ہوئی ہے، کفار سے یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی۔ یہود جل کر بھنے چلے جا رہے ہیں، نصارہ جل کر بھنے چلے جا رہے ہیں، اور وہ ہمارے نبی سے رشتہ توڑنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہماری روٹی بند کی پھر بھی نہ توڑ سکے، پانی بند کیا پھر بھی نہ توڑ سکے، ہمارے بچے ذبح کیے پھر بھی نہ توڑ سکے، ہمارے اکابر کو سولیوں پہ چڑھایا پھر بھی نہ توڑ سکے، ہمارے اکابر کو آرے سے دو ٹکڑے کیا پھر بھی ہمارا رشتہ حضور سے نہ توڑ سکے۔ لیکن ایک ان کا حربہ ایسا ہے، ایک ان کا حربہ ایسا ہے جو ہمارے اکابر پہ تو اثر انداز نہ ہوا، ہم پہ وہ اثر انداز ہو گیا ہے، ہم پہ وہ اثر انداز ہو گیا ہے، ہم پہ وہ اثر انداز ہو گیا ہے۔ ان کا وہ وار، ان کا وہ حربہ، ان کا وہ جال، وہ پتہ ہے کون سا ہے؟ ان کا وہ حربہ جس سے وہ آج کی امت مسلمہ کو ذبح کیے چلے جا رہے ہیں اور امت مسلمہ کو اپنے نبی سے توڑتے چلے جا رہے ہیں، اپنے نبی سے دور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پتہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ جنسی بے حیائی ہے، وہ فحاشی ہے، وہ عریانی ہے، وہ بے پردگی ہے۔ یہ ایک ایسا حربہ ہے، یہ ایک ان کا ایسا وار ہے کہ ہمارے اکابر تو ان کے اس جال میں نہ پھنس سکے۔ ہم جیسے کمزور ایمان والے ان کے اس جال میں پھنستے پھنستے آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ جو امت
ان کا کلمہ پڑھ رہی ہے، جو امت ان کا قرآن پڑھ رہی ہے، جو امت ان کو نبی مان رہی ہے، جو امت ان کو خاتم النبیین کہہ رہی ہے، جو امت ان کا میلاد منا رہی ہے، سیرت النبی کے جلسے کر رہی ہے، وہی ان کی سنت کا مذاق اڑا رہی ہے، وہی ان کی سنت کا مذاق اڑا رہی ہے۔ اور یہ سارا اثر ہے اس فحاشی کا، اس عریانی کا، جس کو ہمارے اوپر وہ آج استعمال کر رہے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، ٹک ٹاک کے ذریعے، وہ ہماری ساری نوجوان نسل کا رشتہ اپنی ننگی عورتیں دکھا کر حضور سے کاٹتے چلے جا رہے ہیں، ہماری ماؤں بیٹیوں کا رشتہ حضور سے کاٹتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں اتنے درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرا دل کر رہا ہے آپ کے سامنے خون کے آنسو رہوں کہ آج کی ہماری نوجوان نسل ان ننگی عورتوں کو دیکھ کر، ان نوجوان لڑکیوں کو دیکھ کر، فیس بک کی رنڈیوں کو دیکھ کر، ٹک ٹاک کی رنڈیوں کو دیکھ کر، یوٹیوب کی رنڈیوں کو دیکھ کر آج تقویٰ سے محروم، اللہ کے تعلق سے محروم، معرفت سے محروم، نمازوں سے محروم، قرآن سے محروم، ذکر سے محروم، تلاوت سے محروم۔ کتنے نوجوان ہیں جو بیچارے کہتے ہیں اللہ کا نام لینے کو دل تو بہت کرتا ہے لیکن لیا ہی نہیں جاتا، الارم رکھ کے سوتے ہیں، آنکھ ہی نہیں کھلتی، اٹھانے والوں کو کہہ کے سوتے ہیں، اٹھا ہی نہیں جاتا، آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ میرے بھائیوں، جن کی آنکھیں بے حیا ہو جائیں اور جن کے دلوں میں غیروں کی تصویریں ٹک جائیں، جم جائیں، فیڈ ہو جائیں، میرے بھائیوں، اگر وہ الارم بھی رکھیں گے، جگانے والوں کو بھی کہہ کے سوئیں گے، تب بھی ان سے تہجد میں تو کیا، ان سے فجر میں بھی نہیں اٹھا جائے گا۔ وہ تصویر لے کے بیٹھیں گے، ان کی زبان ہی نہیں ہلے گی اللہ کا نام لینے کے لیے، وہ آنکھیں بند کریں گے، ان کو اللہ کا نور نظر نہیں آئے گا، ان کو دل کی اللہ اللہ کی صدائیں نہیں سنائی دیں گی، بلکہ ان کو غیر اللہ کی تصویریں دکھائی دیں گی، غیر اللہ کے وسوسے دکھائی دیں گے۔ ایک نوجوان نے مجھے کہا جب میں آنکھیں بند کر کے مراقبے کے لیے بیٹھتا ہوں تو میرے سامنے زنا کا منظر آ جاتا ہے، ننگی تصویریں آ جاتی ہیں، ننگی عورتیں آ جاتی ہیں، بدکاریاں اور بے حیائیاں، فحاشیاں میری نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہیں جب میں مراقبے کے لیے بیٹھتا ہوں۔ یہ آج کی بات ہے۔ میرے دوستو، ہمیشہ سے کافروں نے، اہل باطل نے، یہود اور نصارہ نے ہمارے نبی سے ہمارا رشتہ توڑنے کی بڑی کوششیں کی ہیں، لیکن وہ ہمیشہ ناکام رہے، اس لیے کہ ہم اپنے نبی کی محبت میں بھوک بھی سہ جاتے ہیں، فاقے بھی برداشت کر لیتے ہیں، اپنے بچوں کا ذبح ہونا بھی سہ جاتے ہیں، لیکن یہ جنسی معاملہ ایسی ہماری کمزوری ہے کہ جس کے سامنے آج امت مسلمہ ڈھیر ہو گئی ہے، اور آج کے یہودی اور آج کے نصارہ اور آج کے اہل باطل ہماری نوجوان نسل کو ہمارے نبی سے کاٹتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کالجوں میں جائیں، یونیورسٹیوں میں جائیں، مجھے یونیورسٹی کے پروفیسروں نے بتایا کہ ہماری یونیورسٹی میں کچھ پروفیسروں کو ایڈ دی جاتی ہے، ان کو فنڈ دیا جاتا ہے، ان کو پیسے دیے جاتے ہیں کہ یہ تمہارے سامنے نسل بیٹھتی ہے نا، ان کے دل میں حضور کی عظمت کے بارے میں شکوک و شبہات کو پیدا کرو، ان سے کہو تمہارے نبی نے 11 شادیاں کی ہیں، تمہارے نبی بڑے کوئی شہوت پرست تھے، نعوذ باللہ، 11 شادیاں، بڑا شوق تھا تمہارے نبی کو عورتوں کا۔ اللہ پاک کے بارے میں شکوک و شبہات، اللہ ہے کہاں؟ کسی نے دیکھا ہے؟ آج تک کسی نے دیکھا ہے؟ پروفیسر پوچھتا ہے اپنے اسٹوڈنٹ سے، بھائی تم بھی کہتے ہو اللہ ہے، تمہارے باپ بھی کہتے تھے، تمہارے دادا بھی کہتے تھے، اور یہ صدیوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے، یہ بھی تو بتاؤ کسی نے دیکھا بھی ہے آج تک اسے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ہو بھی اور آج تک کسی نے دیکھا ہی نہ ہو؟ یہ ہمارے پروفیسر پٹیاں پڑھا رہے ہیں ہماری نوجوان نسل کو، اور ان کے وار ان پہ اثر انداز اس لیے ہو رہے ہیں کہ فیس بک نے ان کے دل بجھا دیے ہیں، یوٹیوب نے ان کے دل کی شمعیں بجھا دی ہیں، ورنہ کوئی پروفیسر کھڑے ہو کر اللہ کے بارے میں بات کرے، حضور کے بارے میں بات کرے، اگر ہماری نوجوان نسل کے اندر ایمان کی شمع ہوتی تو وہ اس کی زبان کو گدی سے نکال دیتے۔ شہوت کی آگ ہے جو بھڑک رہی ہے، نوجوان لڑکے،
نوجوان لڑکیاں شہوت کی آگ سے بھڑک رہے ہیں، موقع کی تلاش میں ہیں، لڑکیاں کوئی لڑکا نظر آئے، لڑکے کوئی لڑکی نظر آئے، بس یہی ایک راستہ رہ گیا تھا ہمارا حضور سے رشتہ توڑنے کا، اور وہ استعمال کر کر ہمیں حضور سے دور کر رہے ہیں، اللہ سے دور کر رہے ہیں، دین سے دور کر رہے ہیں، آخرت سے، جہنم جنت سے نا آشنا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ عنوان میں نے اس لیے چھیڑا ہے کہ ابھی چند دن پہلے ہمارے حضرت جی مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے کسی ملنے والے سے کہا کہ آئندہ 2 سال کے اندر ایک بے حیائی کا طوفان آنے والا ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پہلے سے ہمارے کان کھڑے ہو جائیں، پہلے سے ہم بارش کی تیاری پہلے ہوتی ہے نا، بارش آ رہی ہے، کپڑے اندر کر لو، سامان اندر کر لو، بارش آ رہی ہے، آندھی آ رہی ہے، آندھی کی تیاریاں آندھی سے پہلے ہوتی ہیں، بارش کی تیاریاں بارش سے پہلے ہوتی ہیں۔ بے حیائی کا طوفان اگر آ جائے، ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا اپنے نبی سے رشتہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ساری دنیا بھی ہمارے سامنے ننگی ہو جائے، ہماری نظر اٹھنے نہ پائے۔ ساری دنیا کی حسینائیں سارے ہی کپڑے اتار کے سامنے آ جائیں، ہماری نظر اٹھنے نہ پائے، ہماری نظر اٹھنے نہ پائے، ہمارا دل کھنچنے نہ پائے، ہمارا دل مائل ہونے نہ پائے، اس لیے کہ ساری دنیا کے حسین چاہے کتنے ہی حسین ہوں، لیکن پیٹ میں تو ان کے پاخانہ ہے، پیٹ میں تو ان کے پیشاب ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جس شخص کے سامنے غیر محرم آ گئی اور اس نے نظر کو جھکایا، اس نے اپنی نظر کو جھکایا، اس کا دل تو کر رہا تھا لیکن اس نے نظر کو جھکایا، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ پاک اس کے دل میں ایمان کی حلاوت پیدا کر دے۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ من حسن فرجہ فلہ الجنہ، جو اپنی شرم گاہ کو حرام سے بچائے گا، ہمارے نبی نے فرمایا اس کے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ جو اپنی شرم گاہ کو حرام سے بچائے گا اس کے لیے جنت ہے۔ بے شک۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے لا یزنی الزانی وہو مومن، کبھی بھی کوئی زنا کر رہا ہوتا ہے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے ایمان اس کے دل سے نکل کر باہر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایمان بھی ہو اور بدکاری بھی ہو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نبی کے صحابہ ایک ملک میں فاتحانہ داخل ہوئے، ایک شہر فتح ہوا، اس شہر سے جب گزرنے لگے تو اس شہر کے کفار نے جاتے جاتے ایک اور وار کیا ہمارے نبی کے صحابہ پہ، جاتے جاتے ایک اور وار کیا۔ کیا وار کیا؟ اپنے گھر کی عورتوں سے کہا کپڑے اتار کے ان کے راستے میں کھڑی ہو جاؤ، کپڑے اتار کے ان کے راستے میں کھڑی ہو جاؤ، جب وہ تمہیں دیکھیں گے تو تمہارے لٹو ہو جائیں گے، تمہارے لٹو ہو جائیں گے تو مفتو ہو جائیں گے، ہم فاتح ہو جائیں گے، یہ ہار جائیں گے، ہم جیت جائیں گے۔ جب انہوں نے یہ پلاننگ بنائی، یہ اسکیم، یہ منصوبہ بنایا اور صحابہ کے راستے میں اپنی عورتوں کو ننگا کر کے کھڑا کیا، اور صحابہ کے امیر کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے اپنی عورتوں کو کھڑا کر دیا ہے، تو صحابی نے اس صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہو کے 2 گھنٹے کی تقریر نہیں کی، زور سے قرآن کی ایک آیت پڑھی۔ لوگوں، اللہ کا ارشاد ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے میرے نبی ایمان والوں سے کہو کہ نگاہوں کو جھکاؤ، شرم گاہوں کو بچاؤ، اس سے تمہارا دل پاک رہے گا۔ اللہ بڑا قدردان ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ ایک آیت سن کے سارے صحابہ نے گردنیں جھکا دیں، کیوں؟ کہ دل کی شمع جل رہی تھی، دل کا نور ابھی باقی تھا، اللہ اور اس کے نبی سے رشتہ ابھی مضبوط تھا۔ ابھی تو فیس بک نے ساری دھجیاں اڑا دی، ایمان کی، تقویٰ کی اور حیا کی اور پاک دامنی کی دھجیاں اڑا دی فیس بک نے، لہذا تھوڑا سا بھی کوئی برائی کا چانس مل جائے فوراً برائی کر بیٹھتے ہیں۔ ایک آیت سن کر نظریں جھکا لیں، نظریں جھکاتے جھکاتے گزر بھی گئے۔ جب واپس پہنچے فاتح ہو کر واپس پہنچے تو وہاں والوں نے پوچھا اچھا جس شہر کو فتح کر کے آئے ہو بتاؤ وہ شہر کیسا تھا؟
کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیسا تھا. کہا عجیب بات ہے، تم نے ایک شہر فتح کیا، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ شہر کیسا ہے. کہا شہر میں داخل ہوتے ہوئے امیر نے کہا تھا کہ اللہ کا حکم ہے نظروں کو جھکاؤ، لہٰذا ہمیں یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ اس شہر کے در و دیوار کیسے ہیں. سبحان اللہ. بے شک ماننے میرے دوستو، اس وقت ساری دنیا کا کفر ہمارے کپڑے اتارنے کی ٹھان چکا ہے، ہمیں بدکاری میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے. جب وہ فیصلہ کر چکا ہے تو بھائیو ہم بھی تو فیصلہ کریں کہ ہم اس کے اس وار کو فیل کر کے رہیں گے. انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز. ہم نہیں ہیں وہ کہ جنہیں زمانہ بنا گیا، ہم وہ نہیں ہیں کہ جو زمانے کے بہاؤ کے ساتھ بہہ جائیں اور جس طرف کی ہوا چلے اسی طرف کو اڑ جائیں. ہمارا ایک دین ہے، ہمارا ایک مذہب ہے، ہمارا ایک آقا ہے، ہمارا ایک امام ہے، ہمارے ایک نبی ہیں، ہم نے ان کے پیچھے چلنا ہے. بے شک انشاءاللہ العزیز. ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا، ایک دن مرنا ہے. جس کو اس بات کا یقین ہو کہ میں نے مرنا ہے، اس کو شہوت تھوڑی ہوگی، اس کا برائی کرنے کو دل تھوڑی کرے گا. اللہ. جسے موت یاد ہو اس کا برائی کی طرف دل نہیں جائے گا. اس لیے ہم اور آپ یہ نیت کریں کہ ہمیں اس بے حیائی کے طوفان سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بچانا ہے، سارے شہر کو بچانا ہے، ساری امت کو بچانا ہے. کیا رکھا ہے ان گوشت کے بنے ہوئے انسانوں میں؟ کیا رکھا ہے؟ کیا ہمیں دل اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ ہم لڑکیوں ہی سے عشق کرتے پھریں، ہم عورتوں سے ہی محبتیں کرتے پھریں، ہم عورتوں کی تصویروں کو اپنے دل میں رکھیں؟ کہ اللہ نے ہمیں اس کے لیے پیدا کیا ہے، کہ اللہ نے دل اس کے لیے دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ بہت بڑی بدکاری اور برا راستہ ہے. بے شک قریب بھی نہ جانا. اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ یہ نہیں کہہ رہے لا تزنو، زنا نہ کرنا. اللہ کہہ رہے ہیں لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جانا. زنا کے قریب بھی نہ جانا یہ بہت برا راستہ ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے جہنم ساری ہی خطرناک ہے، جہنم ساری ہی آگ ہے، اور ایسی خطرناک آگ ہے، ایسی خوفناک آگ ہے کہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے ایک چنگاری اگر جہنم کی اس زمین پہ ڈال دی جائے، ساری زمین اس ایک چنگاری سے بھسم ہو جائے. چنگاری میں ایسی تپش ہے تو وہ آگ کتنی گرم ہوگی، اس کے شعلے کیا ہوں گے، اس کے انگارے کیا ہوں گے، کھولتا ہوا پانی. لیکن ہمارے نبی فرماتے ہیں اس جہنم کی آگ میں، جہنم کی آگ سے بہت زیادہ گرم ایک تندور ہے، تندور جس میں روٹی پکاتے ہیں، ایسا ایک کڑھا ہے، ایک کھڈا ہے جو بہت بڑا ہے، جس میں جہنم کی آگ سے بھی زیادہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. ہمارے نبی نے فرمایا زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی عورتوں کو ننگا کر کے اس میں ڈالا جائے گا اور جلتے رہیں گے، جلتے ہی رہیں گے، جلتے ہی رہیں گے، جلتے ہی رہیں گے، جلتے ہی رہیں گے. چند منٹوں کی لذت ہے، اس کے بعد کتنی بڑی سزا ہے. بھائیو ساری دنیا کا کفر آج مجھے آپ کو بے حیا بنانے پہ تلا ہوا ہے. ہماری نوجوان نسل کو آپ لاہور چلے جائیں کیا حال ہو رہا ہے، کراچی چلے جائیں کیا حال ہو رہا ہے، آپ کلفٹن پہ چلے جائیں، کیا موڑی پہ چلے جائیں، سمندر پہ چلے جائیں کیا حال ہو رہا ہے. یہ کوئی یورپ نہیں ہے، امریکہ نہیں ہے، انگریزوں کا ملک نہیں ہے.
یہ حضور کی امت ہے، توبہ توبہ یہ اس نبی کی امت ہے، یہ اس نبی کی امت ہے جس نے ساری زندگی کبھی کسی کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ اللہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ہمارے نبی کے صحابہ کہتے ہیں کان اشد حیاء من العذراء فی خدرہا، ہمارے نبی اتنے شرمیلے تھے، اتنے شرمیلے تھے، اتنے شرمیلے تھے جیسے کنواری لڑکی شرمیلی ہوتی، اس سے زیادہ شرمیلے تھے۔ اشد حیاء من العذراء فی خدرہا، ہمارے نبی کنواری لڑکی سے زیادہ شرمیلے تھے، اس زمانے کی کنواری لڑکی سے زیادہ شرمیلے تھے۔ اور آپ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے خافضت طرف، نظریں آپ کی جھکی رہتی تھیں، جل نظرہ الملاحظہ، آپ دیکھتے بھی تھے تو پتہ کیسے دیکھتے تھے؟ آپ مجھے دیکھیں، آپ یوں دیکھتے تھے، جل نظرہ الملاحظہ، آپ یوں دیکھتے تھے، یہاں سے کنکھیوں سے دیکھتے تھے، بھووں پر سے دیکھتے تھے، بھووں کی طرف سے دیکھتے تھے، آنکھیں پھاڑ کر سر اٹھا کر آپ نہیں دیکھتے تھے، گردن جھکی ہوتی تھی، بتکلف تھوڑی دیر کسی پہ نظر ڈالتے تھے پھر نظر جھکا لیتے تھے۔ اس شرمیلے حیادار نبی کی امت آج کتنی بے حیا ہو گئی، آج کتنی بے پرد ہو گئی، آج کتنی فحاشی اور عریانی اور بدکاری اور بے غیرتی میں مبتلا ہو گئی۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، یہی وجہ ہے کہ ہمارے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہماری مدد کرے، ہماری پریشانیوں کو دور کرے، ہمارے مسائل کو حل کرے، تو ہم اور آپ نیت کریں کہ آج کے بعد حضور سے رشتہ ایسا مضبوط کریں گے کہ ساری دنیا بھی مل کر سارے وار استعمال کر کے، سارے حربے استعمال کر کے، سارے جال کو پھیلا کر ہمیں ہمارے نبی سے دور نہیں کر سکتے۔ تیار ہیں؟ حضور سے یہ والا رشتہ قائم کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ بلال والا رشتہ، عمار والا رشتہ، خباب والا رشتہ، سمیہ والا رشتہ۔ اللہ یا اللہ تو سمیہ والا رشتہ، ہماری مائیں بیٹیاں حضور سے حضرت سمیہ والا رشتہ قائم کریں، حضرت زنیرہ والا رشتہ قائم کریں۔ خدائے پاک کی قسم، اگر آج کی عورت حضور سے اپنا رشتہ حضرت سمیہ والا، حضرت زنیرہ والا قائم کر لیں، اللہ آج بھی ان کی ایسے عزت بچائے گا، مدد کرے گا جیسے اللہ نے ان کی بچائی۔ بے شک بے شک حضور سے رشتہ مضبوط کریں۔ حضور کی نافرمانی کرنے والا حضور سے اپنا رشتہ توڑ رہا ہے، ننگی فلمیں دیکھنے والا حضور سے رشتہ توڑ رہا ہے، بے حیائی اور بدکاری میں مبتلا ہونے والا حضور سے اپنا رشتہ توڑ رہا ہے۔ اپنے چہرے کو کھول کر، اپنے سر کو کھول کر بازاروں میں نکلنے والی ہماری ماں، بہن، بیٹی حضور سے اپنا رشتہ توڑ رہی ہے۔ اور بھائیوں، قیامت کے دن حضور کے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اگر آج ہم نے حضور سے رشتہ توڑا تو کل کون کام آئے گا؟ اللہ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کیا دن ہوگا، باپ بھی بھاگ جائے گا، ماں بھی بھاگ جائے گی، بھائی بھی بھاگ جائیں گے، بیوی بھی بھاگ جائے گی، خاوند بھی بھاگ جائے گا، کوئی کسی کو کام نہیں آئے گا۔ اس دن ایک حضور ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے اے اللہ فاطمہ کا سوال نہیں ہے، اے اللہ حسن حسین کا سوال نہیں ہے، اپنے صحابہ ازواج مطہرات کا سوال نہیں ہے، اے اللہ میری جھولی تو اپنی امت کے لیے پھیلی ہوئی ہے۔ اگر آج حضور سے رشتہ توڑ دیا تو کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ آخری آسرا حضوری تو ہیں۔ انت الشفیع الذی ترجا شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم، اے اللہ کے نبی آپ وہی تو ہیں جب پل صراط پہ قدم پھسل رہے ہوں گے اور لوگ دھڑا دھڑ جہنم میں گر رہے ہوں گے، آپ ہی تو ہوں گے جن کا انسانیت کو سہارا ہوگا۔ حضرت امام عتبی کہتے ہیں میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا آپ علیہ السلام کے روزے پر، ایک بدو آیا اونٹنی پہ چڑھ کر، وہ اونٹنی سے اترا
اور روضہ اقدس میں اندر داخل ہوا اور آ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، پہلے سلام پڑھے اس نے، درود و سلام پڑھے، درود و سلام پڑھنے کے بعد وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے میرے نبی، اگر یہ لوگ آپ کے پاس آ جائیں، اللہ سے معافی مانگیں، آپ بھی اللہ سے ان کے لیے معافی مانگیں تو اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ بدو کہنے لگا یا رسول اللہ، میں آپ کی قبر اطہر کے پاس آیا ہوں، میرا ایمان ہے کہ آپ سن رہے ہیں، آپ میری بات کو سن رہے ہیں، میرا ایمان ہے کہ آپ میری بات کو سن رہے ہیں، میں بھی گناہوں کا بوجھ اپنے کندھے پہ اٹھا کے آپ کے دروازے پہ آیا ہوں، اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ کہہ کر وہ رویا، پھر اس نے چند اشعار پڑھے، وہ اشعار آج بھی جالیوں کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، ستونوں کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، ہمارے نبی کی قبر اطہر کے پاس جو ستون ہے نا اس پہ لکھے ہوئے ہیں، اور وہ اشعار یوں تھے، یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاقم انت الشفیع الذی، یہ جو میں شعر پڑھا نا پہلے، انت الشفیع الذی ترجا شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم۔ یا رسول اللہ، آپ ہی تو ہیں جب جہنم میں لوگ گر رہے ہوں گے اور پل صراط سے پھسل رہے ہوں گے، آپ ہی تو ہوں گے جو اپنی امت کا ہاتھ پکڑ کر اسے بچا لیں گے۔ آپ ہی تو ہیں جب اللہ غیظ و غضب میں ہوں گے، آپ اللہ سے سفارش کر کے اللہ کو اپنی امت کے لیے ٹھنڈا کریں گے، آپ ہی تو ہیں۔ اگر حضور سے رشتہ توڑ دیا، کہیں کے نہیں رہیں گے، نہ دنیا رہے گی نہ آخرت رہے گی۔ ساری دنیا چاہ رہی ہے ہم حضور کو چھوڑ دیں، لیکن ہم یہ طے کریں حضور کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضور کو ہماری ضرورت نہیں ہے، حضور کو ہماری ضرورت نہیں ہے، حضور کو ہماری ضرورت نہیں ہے، مجھے حضور کی ضرورت ہے، آپ کو حضور کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو بے حیائی کا طوفان آیا ہوا ہے، اس سے بچنا کیسے ہے؟ اس کے چند اسباب ہیں۔ کافر بڑا چالاک ہے، بڑا ہوشیار ہے، وہ صرف فلمیں دکھا کے آپ کو زنا پہ آمادہ نہیں کرے گا، برائی بدکاری پہ آمادہ نہیں کرے گا۔ جو فلم نہیں دیکھے گا وہ کیا کرے گا؟ اس لیے وہ بڑے غیر شعوری طریقے سے آپ کے ساتھ کھیل رہا ہے، آپ کو چکر دے رہا ہے، آپ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اس لیے اگر ہم بے حیائی سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے دامن کو پاک رکھنا چاہتے ہیں، پہلا کام یہ باہر کی چیزیں کھانوں سے پرہیز کرو، باہر کی چیزیں کھانے سے پرہیز کرو، کمپنی کی چیزیں مت کھاؤ، ٹافیاں مت کھاؤ، کنفیکشنری مت استعمال کرو، کولڈ ڈرنک مت استعمال کرو، جوسز مت استعمال کرو، ان ساری چیزوں سے حتی الامکان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ آپ کے پاکستان میں ٹافیوں میں، چاکلیٹس میں، چیگم میں ایسی چیزیں ڈال دی گئی ہیں کہ مسلمان کے لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ سور کے اجزاء آپ کی چیزوں میں ڈال دیے گئے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے والے چونکہ انہی کے یار ہیں، لہذا ان کو تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم ساؤتھ افریقہ گئے 2006 میں ساؤتھ افریقہ گئے، تو ایک دفعہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا، جب ہم یہاں سے جا رہے تھے نا تو میں نے اپنی ساری جماعت کو بٹھایا، میں نے کہا بھی دیکھو، ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں 99% کافر ہیں، مسلمان 1% ہیں، وہاں جائز ناجائز حلال حرام ہمیں نہیں پتہ، چونکہ ہم اس ملک کے نہیں ہیں، اس لیے ہم یہیں رو دھو کر اللہ پاک سے یہ فیصلہ کروائیں، اے اللہ ہم وہاں گھومنے نہیں جا رہے، پکنک کرنے، تفریح کرنے نہیں جا رہے، اے اللہ تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچانے جا رہے ہیں، ہم تو جا رہے ہیں، ہمیں حرام سے بچانا تیری ذمہ داری ہے، تو بچا ہمیں حرام سے، عالم الغیب تھوڑی ہیں ہم، پتہ نہیں کس چیز میں حرام ہے کس چیز میں حلال ہے، ہمیں کیا پتا، اے اللہ تو بچائے گا، ہمیں ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہمارے ساری جماعت نے رو دھو کر
اللہ پاک سے یہ دعا کی. ہم وہاں پہنچے تو ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں, دسترخوان بچھا ہوا تھا, تو وہاں روٹی نہیں کھاتے لوگ, روٹی کھاتے ہی نہیں, ڈبل روٹی کھاتے ہیں, ڈبل روٹی اور سالن. وہ لایا گیا, میں نے ابھی ڈبل روٹی میں ہاتھ ڈالا تو ایک شخص بھاگا بھاگا آیا, ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ ٹھہرو, اس کا پیکٹ کہاں ہے؟ میں نے پیکٹ دکھایا, کہا مت اس کے قریب نہ جانا, اس میں تو سور کے اجزاء ہیں. میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں بچایا, ہم نہیں بچ سکتے تھے. اللہ پاک نے یہ ہمارا پہلا دن تھا, ہماری ابتدا تھی. اللہ پاک نے اس نوجوان کے دل میں پتہ نہیں کیوں ایسی محبت ڈال دی, سارا سفر وہ ہمارے ساتھ رہا. جب وہ ہمارے ساتھ رہا تو ہر چیز وہ چیک کر کے پھر ہمیں دیتا تھا. ساؤتھ افریقہ 99% غیر مسلم ہے, 1% مسلمان ہے, لیکن حرام الگ ہے حلال الگ ہے, اور یہاں پتہ ہی نہیں ہے. کتنی آپ کی ٹافیاں کنفیکشنری ناجائز حرام ہے, اس میں سور کے اجزاء ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا. اس لیے ٹافی کھائے بغیر مر نہیں جائیں گے, جوس پیے بغیر مر نہیں جائیں گے, کولڈ ڈرنک پیے بغیر مر نہیں جائیں گے. یہ برگر اور یہ پیزے اور یہ پتہ نہیں کیا میکڈونلڈ اور پتہ نہیں ایک KFC کیا کہتے ہیں, KFC, یہ کھائے پیے بغیر بھائیوں ہم مر نہیں جائیں گے, بلکہ ان راستوں سے یہود اور نصارہ ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں. جب انسان کے پیٹ میں حرام چلا جائے گا نا, حرام چلا جائے گا, پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, میں نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے, میں نے حج کیا ہوا ہے, میں نے 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھے گا, وہ حرام کر کے رہے گا, وہ حرام کرے گا. آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت میں تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, اس درخت کے قریب نہ جانا, اس درخت سے دور رہنا. شیطان آیا, شیطان اس نے کہا, کافی دن گزر گئے, ان کے ذہنوں سے باتیں نکل گئی. شیطان آیا, اس نے کہا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ, کیا میں تمہیں ایسا درخت بتاؤں جس کو کھاؤ گے تو کبھی مرو گے ہی نہیں, ہمیشہ رہو گے, ایسے بادشاہ بن جاؤ گے کہ وہ بادشاہی کبھی ختم نہیں ہوگی. تو حضرت آدم حضرت حوا نے کہا بتاؤ کون سا ہے؟ کہ یہ ہے جس سے اللہ نے روکا تھا. انہوں نے کھا لیا, غلطی سے کھا لیا. تو جب انہوں نے کھایا فَأَكَلَا مِنْهَا, حضرت آدم حضرت حوا نے جو ہی اس درخت سے کھایا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا, جو ہی کھایا کپڑے اتر گئے, جسم ننگے ہو گئے. اچھا علماء کہتے ہیں کہ اس درخت سے کھانے سے پیٹ میں درد ہو جاتا, سر میں درد ہو جاتا, چکر کھا کے گر جاتے, کپڑے کیوں اتر گئے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے جب پیٹ میں ناجائز چیز جائے گی تو کپڑے اتر جائیں گے. ناجائز کھانے والا اپنی نگاہ کو حرام سے نہیں بچا سکتا, اپنی شرمگاہ کو حرام سے نہیں بچا سکتا, چاہے مراقبے بھی کر لے, چاہے ذکر بھی کر لے, چاہے اولیاء سے ضربے بھی لگوا لے, وہ زنا کر کے رہے گا. فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا, جو ہی وہ اس درخت سے کھایا جس سے اللہ نے روکا تھا, جب اللہ نے روکا تھا تو وہ تو ناجائز ہو گیا نا, ناجائز ہو گیا. جب وہ ناجائز چیز پیٹ میں گئی, حالانکہ جان بوجھ کر نہیں گئی, بھولے سے گئی, لیکن ناجائز چیز نے اپنا اثر دکھایا کہ کپڑے اتر گئے. اس لیے سب سے پہلا کام, اگر ہم اس بے حیائی کے طوفان سے بچنا چاہتے ہیں, اپنی عصمت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں, عورتیں مرد بچے بچیاں, تو پہلا کام باہر کی چیزوں سے پرہیز کرو. یہ آج کے زمانے کا مجاہدہ ہے. آج سے پہلے کا مجاہدہ کیا تھا؟ پتھر باندھے جاتے تھے, پیٹ پہ پتھر. ہمارے نبی نے 2 پتھر باندھے, ہمارے نبی نے 2 پتھر باندھے. ہمارے نبی نے 3 دن کا فاقہ, 6 دن کا فاقہ, 1 مہینے کا فاقہ, 2 مہینے کا فاقہ اٹھایا. جس نبی نے 2 مہینے کا فاقہ اٹھایا, جس نبی نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے, اس کی امت اپنی نگاہوں کو حرام سے بچانے کے لیے, بدکاری سے بچنے کے لیے پیزا بھی نہیں چھوڑے گی. کیا پیزا بھی نہیں چھوڑے گی؟
ٹرافیاں بھی نہیں چھوڑے گی، چاکلیٹ بھی نہیں چھوڑے گی، میکڈونلڈ بھی نہیں چھوڑے گی. سب سے پہلا کام اپنی غذا کو ٹھیک رکھیں. اپنے گھر کی روٹی کھائیں، سالن کھائیں، اپنے گھر کے پکوڑے کھا لیں، اپنے گھر کے سموسے کھا لیں. جو کچھ کرنا ہے گھر میں خود کریں اور اس کو کھا لیں. نہیں کر سکتے اپنی خواہش پہ پتھر رکھیں. جنت میں مزے کریں گے. کہاں مزے کریں گے سب بتاؤ؟ جنت میں، جہاں حضور بھی ساتھ ہوں گے، صحابہ بھی ساتھ ہوں گے، اہل بیت بھی ساتھ ہوں گے، امام حسن حسین بھی ساتھ ہوں گے. صدیق اکبر کا روزانہ دیدار ہوگا، عمر فاروق کا روزانہ دیدار ہوگا، حضرت عثمان کا روزانہ، شیر خدا کا روزانہ، امام حسن حسین کا روزانہ. اماں خدیجہ کو سلام کرائیں گے، حضرت اماں ہوا کو سلام کرائیں گے، اماں عائشہ کو سلام کرائیں گے. کھائیں گے، پیئیں گے، مزے کریں گے. یہ ہمارا روزہ ہے. آج ہمارا روزہ ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں تم زندگی گزار لو روزے کی طرح، تمہاری موت ہو جائے گی عید کی طرح. سبحان اللہ. عید کے دن کیا ہوتا ہے؟ غریب کے گھر میں بھی سوئیاں پک رہی ہیں، کھجوریں دودھ میں پکائی جا رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ پکتا ہے غریب کے گھر میں بھی. کتنی خوشی ہوتی ہے. تم زندگی گزارو روزے کی طرح، موت ہوگی عید کی طرح سے. سبحان اللہ. انت الذی ولدتک امک باکیا والناس حولک یضحکون سرورا. جب تو پیدا ہوا تھا، ایک اللہ والے کہتے ہیں جب تو پیدا ہوا تھا نا تو ساری دنیا ہنس رہی تھی، تو رو رہا تھا. بچہ رو رہا ہوتا ہے نا، بچہ روتا ہے. جب پیدا ہوتا ہے تو بچہ روتا ہے اور لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں، بچہ ہو گیا، اللہ نے بیٹا دیا ہے، اللہ نے بیٹی دی ہے. پھر کہتے ہیں اب تو زندگی ایسی گزار کہ جب تو دنیا سے جا رہا ہو تو دنیا رو رہی ہو، تو ہنس رہا ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسی زندگی گزار کہ دنیا رو رہی ہو، ہائے چلا گیا، اور تو ہنس رہا ہو. اللہ سے ملاقات ہو گئی، سبحان اللہ. حضور سے ملاقات ہو گئی. صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کام اپنی غذا کو ٹھیک کریں. جو سرکاری ملازم ہیں اپنی ڈیوٹیاں پوری دیں، کوتاہی نہ کریں، ورنہ ان کے پیٹ میں ناجائز تنخواہ چلی جائے گی. دکاندار جھوٹ مت بولیں، دھوکہ مت دیں، چیز جیسی ہے ویسی ہی بتائیں. 2 نمبر چیز دے کر ایک نمبر چیز نہ بتائیں. سرکاری ملازم مٹھائی کے نام پر، چائے کے نام پر لوگوں سے رشوت نہ لیں، یہ سب حرام ہے. ایک کام تو یہ کریں. دوسرا کام یہ کریں کہ ہمارے زمانے میں شہوت کے بھڑکنے، برے برے خیالات کے آنے، نظر کے آوارہ ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم جو غذائیں کھاتے ہیں نا، جو گھروں میں بھی غذائیں کھاتے ہیں وہ بھی بہت گرم ہیں. لونگ، دارچینی، گرم مسالے، بریانیاں، بڑے کا گوشت، نہاری، پائے، یہ سب چیزیں گرم ہیں. یہ اس کو کھانی چاہیے جو سارا دن ہل چلاتا ہو، سارا دن سڑکوں پہ دوڑتا ہو، سارا دن مزدوریاں کرتا ہو، سارا دن ٹھنڈے کمرے میں بیٹھے ہوئے نہاری بھی کھا رہے، تو وہ نہاری کہاں جائے گی؟ یہیں پڑی رہے گی. میدا گرم ہوگا، مسالہ گرم ہوگا، اور اس سے برے برے خیالات آئیں گے، انسان برائی کی طرف جائے گا. اس لیے ایک کام تو یہ کریں کہ کمپنی کی غذاؤں سے اپنے آپ کو بچائیں. دوسرا کام یہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مہینے میں 3 روزے رکھنا. 13, 14, 15 کو روزہ رکھنا. 13, 14, 15 کا کسی کا رہ جائے تو مہینے میں کسی بھی تاریخ کو، کسی بھی دن کو روزہ رکھ لیں. مہینے کے 3 روزے پابندی سے رکھیں. یہ 3 روزے جو پابندی سے رکھے گا اس کی نگاہ جھکی رہے گی، اس کی شرمگاہ پاک دامن رہے گی. اللہ توفیق دے تو پیر اور جمعرات کا بھی روزہ رکھیں. لوگ روزے اس لیے نہیں رکھتے کہ کمزور ہو جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے، مر جائیں گے. روزے رکھنے سے نہ کوئی مرا ہے نہ کوئی بیمار ہوا ہے. روزے رکھنے سے اللہ صحت دیتا ہے. ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب، ہم نے ساری زندگی انہیں مہینے کے 3 روزے اور پیر جمعرات کا روزہ رکھتے دیکھا. ساری زندگی ہم نے ان کو
31 برس سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں، 31 برس سے ان کو دیکھ رہا ہوں، اور وہ 24 گھنٹے میں ایک وقت کھانا کھاتے ہیں، ایک وقت کھانا کھاتے ہیں، 24 گھنٹے میں ایک وقت کھانا، مہینے میں 3 روزے اور ہفتے میں 2 روزے، یہ ان کی زندگی کا معمول ہے۔ 100 سال سے عمر زیادہ ہے، سارے دانت سلامت ہیں، سبحان اللہ، نظر ٹھیک ہے، کان ٹھیک ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہیں، بے شک، عمر 100 سے اوپر جا رہی ہے۔ روزے سے صحت خراب نہیں ہوتی، روزے سے صحت اچھی ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جسم کی بھی زکوٰۃ نکالو، جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ بے شک، یہ دو کام، باہر کی غلط غذاؤں سے بچیں، اور دوسرا کام روزے رکھیں پابندی کے ساتھ۔ تیسرا کام جو خود کرنے کا ہے، خرچہ اس میں 1 روپے کا بھی نہیں ہے، بس تھوڑی سی مشق اور محنت ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے آقا کی ایک سنت ہے، خافضت طرف، ہمارے نبی کی نگاہیں ہر وقت جھکی رہتی تھی۔ وہ جو صحابہ ان ننگی عورتوں سے بچ گئے جس شہر کو انہوں نے فتح کیا تھا، وہ کیوں بچ گئے؟ حضور کی اس سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے، نگاہ جھکی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، بڑا مزہ ہے نظر کو جھکانے میں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نظروں کو اٹھانے میں مزہ ہے، ان پاگلوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نظر کو جھکانے کا کیا مزہ ہے۔ دنیا کے خوبصورت چہروں کو دیکھنے میں وہ مزہ نہیں ہے جو نظر کو جھکانے میں مزہ ہے، اس لیے کہ جب کوئی نظر کو جھکانے کا عادی بن جائے، اللہ اسے اپنا نور دکھاتا ہے، سبحان اللہ، اپنا نور وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ ہمارے مولانا جمشید صاحب ایک شعر بہت پڑھا کرتے تھے، لب بندو چشم بندو گوش بند، لب بندو چشم بندو گوش بند، گر نبینی نور حق بر ماں بخن۔ تو اپنی آنکھوں کو جھکا دے، اپنی زبان کو بند کر، اپنے کانوں کو حرام سے بچا، اگر تجھے اللہ کا نور نظر نہ آئے تو ہمارا مذاق اڑانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ لوگ دیدار کے لیے آنکھیں پھاڑتے ہیں، اللہ کے عاشق جب نظریں جھکاتے ہیں ان کو اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، وبحمدہ، سبحان اللہ، عظیم، تیسرا کام، اپنی نگاہ کو جھکانے کا عادی بنا دیں۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب، حضرت مولانا محمد زکریا صاحب چچا بھتیجا ہیں، چچا بھتیجا، عمر میں 13 سال کا فرق ہے، 13 سال کا فرق ہے دونوں کی عمر میں، چچا بھتیجا ہیں۔ جب یہ حضرات اپنے گھر سے مدرسے جاتے تھے تو آپ بیتی میں لکھا ہوا ہے، جب چلتے تھے، نہیں آپ بیتی میں نہیں، کسی اور کتاب میں، جب وہ گھر سے مدرسے جاتے تھے تو چلتے ہوئے اپنے پاؤں کی پیٹھ پہ نظر رکھتے تھے، اپنے پاؤں کی پیٹھ پہ نظر رکھتے تھے۔ میں نے جب یہ پڑھا تو میں نے کہا اس کی مشق تو کروں، لیکن ٹکر لگ جائے تو پھر ٹکر لگ جائے گی، جب آدمی اتنا نیچے دیکھے گا تو ٹکر لگ جائے گی، یہ شیطان پٹی پڑھاتا ہے۔ چنانچہ میں پڑھتا تھا اس وقت موقوف علیہ میں، تو یہ بات میں نے پڑھی تو میں نے اس کی مشق کی، تو خدا کی قسم میری کسی سے بھی ٹکر نہیں لگی۔ شیطان کہتا ٹکر لگ جائے گی، کسی سے ٹکر نہیں لگتی۔ آپ رفتار معتدل رکھیں، اپنی نظر کو پاؤں کی پیٹھ پہ رکھیں، اپنے دل میں اللہ کا نور آپ محسوس نہ کریں تو کہنا۔ سبحان اللہ، اللہ، بڑا مزہ ہے نظر کو جھکانے میں۔ اللہ بھی قدردان ہے نا، جب دیکھتا ہے کہ خوبصورت چہرے چھوڑ کہ یہ اپنی دھن میں مگن ہے تو پھر اللہ بھی اس کو اس کا عوض دیتے ہیں۔ بہت بڑا، خافضت طرف، نگاہیں جھکی رہیں، یہ 3 کام ہوئے۔ چوتھا کام ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کی ایک کتاب ہے، حیا اور پاک دامنی، حیا اور پاک دامنی۔ میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں اس کو پڑھو، اپنے بچوں کو، نوجوان بچوں کو، بچیوں کو پڑھاؤ۔ اگر آپ کی بچیاں اسکولوں میں پڑھ رہی ہیں
کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں، ان کو وہ کتاب ضرور دو اور ان سے کہو پڑھو اس کو. حیا اور پاک دامنی. ہمارے حضرت جی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں. ابھی ہم دعا کے بعد جا رہے ہیں، وہاں جنگ جا رہے ہیں، پھر وہاں سے آگے جانا ہے ڈیرہ اسماعیل خان. تو اگر کسی کو وہ کتاب ہے تو ضرور پڑھو. کسی کو چاہیے نا تو ہمارے بھائی عبد الغنی ہیں، ان کو آپ اپنا نام نمبر وغیرہ لکھوا دینا، یہ مجھے فون کر دیں گے، میں وہاں سے لے آؤں گا. ہمارے پاس گاڑی اپنی ہوگی تو میں اس میں 50 آدمیوں نے کہا، 60 آدمیوں نے کہا، ان سب کے لیے کتابیں لے آؤں گا. وہ کتاب ضرور پڑھیں. انشاءاللہ آپ، اللہ تعالیٰ آپ کے دامن کو حرام سے بچائے رکھیں گے. انشاءاللہ آمین. کتنے کام ہو گئے؟ 4 کام ہو گئے. 5واں کام، یہ جو ہم روزانہ ہر ہفتے مراقبہ بتاتے ہیں نا، مراقبہ، گردن جھکی ہوئی ہے، یہ تصور کرو کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے. یہ اس کے لیے نسخہ اکسیر ہے. مراقبے کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ برے خیالات آنا بند ہو جاتے ہیں. اچھا، اللہ کی شان، جب آپ شروع میں مراقبے کے لیے بیٹھیں گے نا تو برے خیالات جو پہلے نہیں آ رہے تھے وہ بھی آنا شروع ہو جائیں گے. اور یہ شیطان کا ایک بہت بڑا چکر ہوتا ہے کہ اگر یہ بیٹھ گیا تو اللہ والا بن جائے گا، لہٰذا اس کو ایسے برے برے وسوسے ڈالو کہ یہ کہے کہ بھئی بیٹھنے سے مجھے تو آتے ہیں وسوسے، میں نے تو بیٹھنا ہی نہیں، میں تو اس کے بغیر ہی ٹھیک ہوں. چنانچہ وہ آپ کو بیٹھنے نہیں دے گا. جب بیٹھنے نہیں دے گا تو آپ برائی سے بچنے کا اپنے اندر وہ جذبہ ہی پیدا نہیں کر پائیں گے. تو 5واں عمل مراقبہ. اگر بے حیائی سے بچنا ہے مراقبہ کرو. جب موقع ملے گردن جھکا کے بیٹھ جاؤ، اللہ کی محبت میں بیٹھ جاؤ. دل اللہ اللہ نہیں بھی کر رہا نا، پھر بھی گردن جھکائے بیٹھے رہو. جب آپ اس کوشش میں، اس طلب اور تڑپ کے ساتھ گردن جھکا کے بیٹھ جائیں گے، دل اللہ اللہ نہیں بھی کرے گا نا، اللہ کہے گا میرے بندے کا دل اللہ اللہ نہیں بھی کر رہا، پھر بھی مجھے خوش کرنے کے لیے گردن جھکائے بیٹھا ہوا ہے. سبحان اللہ. اللہ کتنا خوش ہوگا. دل اللہ اللہ کر رہا ہے، پھر تو ہر ایک کا دل کرے گا گردن جھکا کے بیٹھوں تاکہ مزہ آئے. مزہ بھی نہیں آ رہا، پھر بھی گردن جھکائے بیٹھا ہوا ہے. اللہ کو کتنا پیار آئے گا. سبحان اللہ. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا حضرت اللہ اللہ تو بہت کرتا ہوں لیکن مزہ نہیں آتا. اللہ اللہ تو بہت کرتا ہوں مزہ نہیں آتا. تو فرمایا کیا یہ کم ہے کہ تیرے رب نے تیرے جسم کے ایک عضو کو اپنا نام لینے کی سعادت دی ہوئی ہے. سبحان اللہ. یہ کم ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کو نام لینے کی توفیق ہی نہیں. بے شک. جب موقع ملے گردن جھکا لے. دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. سبحان اللہ. بے شک. دل میرا بن جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو. سبحان اللہ. تجلا تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. سبحان اللہ. اے مجال. اللہ ہی اللہ. اللہ. اتنی گردن جھکائیں، اتنی گردن جھکائیں، اتنی گردن جھکائیں کہ اللہ ہی اللہ رہ جائے، باقی ساری تصویریں دل سے ڈیلیٹ ہو جائیں. انشاءاللہ. اللہ کتنا پیارا نام ہے. سبحان اللہ. بے شک. اللہ. یہ 5 کام ہو گئے. 6واں کام جو ذہن میں آ رہا ہے وہ بول رہا ہوں. 6واں کام، اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں. اس قسم کی مجالس کو ڈھونڈیں جہاں اللہ اللہ ہوتی ہو،
جہاں اللہ کی محبت کی باتیں ہوتی ہوں، اللہ سے عشق کی باتیں ہوتی ہوں، حضور سے محبت کی باتیں ہوتی ہوں، ان مجالس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہاں تھوڑی دیر جا کے بیٹھ جایا کریں. یہ علاج ہے. بس یہ 6 کام کر لیں تو انشاءاللہ یہ بے حیائی کا طوفان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تیار ہیں انشاءاللہ؟ اچھا، اور اگر کبھی نظر پڑ جائے تو کیا کرنا ہے؟ اس کا علاج تھوڑی دیر استغفار کرنا اور تھوڑی دیر لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا. جب آپ کی نظر پڑ گئی، آپ جا رہے تھے، اچانک بس پتہ نہیں کیسے نظر پڑ گئی، پھر آپ نے جھکا تو لی، لیکن وہ جو پڑی تھی نا اس نے دل پہ اثر کر دیا. اب کیا کرنا ہے؟ اب آپ تھوڑی دیر تنہائی اختیار کر لیں، بیٹھ جائیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تھوڑی دیر کریں گے، آپ اس تصویر کو اپنے دل سے ڈیلیٹ پائیں گے، مٹا ہوا پائیں گے. ایک صحابی سے ہمارے نبی نے فرمایا جب گناہ ہو جائے نا تو کوئی نیکی کر لیا کرو تاکہ اس نیکی سے گناہ مٹ جائے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ کہنا بھی نیکی ہے؟ فرمایا یہ تو سب سے بڑی نیکی ہے، تو سب سے بڑی نیکی ہے. استغفار کریں، تھوڑی دیر لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، انشاءاللہ وہ تصویر دل سے مٹ جائے گی. اور اگر آپ نے اس کو پکانا شروع کر دیا تو پھر ناپاک محبت میں مبتلا ہو جائیں گے. لوگ کہتے ہیں لو از لائف، توبہ، عشق زندگی ہے، محبت زندگی ہے. ارے بھائی یہ وہ محبت نہیں ہے، یہ محبت تو موت ہے، ایمان کی موت ہے، آخرت کی موت ہے. وہ محبت جو زندگی ہے وہ اللہ کی محبت ہے، وہ حضور کی محبت ہے. پاخانے اور پیشاب سے بنی ہوئی مورتیوں کی محبت زندگی نہیں ہے، یہ تو موت ہے. مردار پہ مر رہا ہے. مجنو عاشق ہوا لیلا پہ، کیا حاصل ہوا اس کو؟ کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. اسی کو یاد کرتے کرتے مر گیا. کیا اچھا ہوتا وہ حضور کو یاد کرتا، اللہ کو یاد کرتا، تو اس کا نام آج اویس قرنی کی طرح سے سنہری حروف کے ساتھ لکھا ہوتا. اویس قرنی، اب بات سے بات نکل رہی ہے. اویس قرنی رحمت اللہ علیہ صحابی نہیں ہیں حضور کے زمانے کے، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے حضور کے پاس جا نہیں سکے. ان کو پتا چلا کہ احد میں جنگ ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شریک تھے. آپ کے دانت شہید ہو گئے، آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے. یہ پتا چلا اویس قرنی کو. اویس قرنی نے کہا، بھائی ادھر دیکھیں، اویس قرنی نے کہا میرے حضور کے دانت ٹوٹے ہیں، میرے دانت سلامت ہوں. ہتھوڑی لے کے اپنے دانت توڑ دیے. ایک دانت توڑا، پھر خیال آیا پتہ نہیں یہ ٹوٹا یا کوئی اور ٹوٹا، شاید یہ ٹوٹا ہو. پھر وہ بھی توڑ دیا، پھر وہ بھی توڑ دیا، پھر وہ بھی توڑ دیا. 32 کے 32 دانت توڑ دیے، صرف یہ سوچ کر شاید حضور کا یہ ٹوٹا ہو، شاید حضور کا وہ ٹوٹا ہو، شاید حضور کا دانت ٹوٹا ہو، شاید حضور کی ڈاڑھ ٹوٹی ہو. یہ کہتے کہتے 32 ہی توڑ دیے. اگر یہ مجنون کم بخت حضور سے محبت کرتا تو اویس قرنی کی طرح اس کا نام روشن ہوتا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سے محبت کریں اور حضور سے کریں، اور دنیاوی عشق کو نیکی نہ سمجھیں. یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پاک دامن رکھے، موت تک پاک دامن رکھے. اللہ کرے اسی ایمان کو، اسی تقوی کو اور پاک دامنی کو لے کر ہم قبروں میں چلے جائیں تاکہ حضور کے سامنے سرخرو ہو جائیں. اگر آج بدکاریاں کر لیں، تنہائی میں بیٹھ کے فیس بک
یوٹیوب، ٹک ٹاک، پتہ نہیں کیا کیا بدماشیاں کیں، تو آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا، لیکن وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا ہفتے میں ایک دفعہ فرشتے میری امت کے اعمال مجھے آ کر سنایا کریں گے۔ تو حضور کے پاس بھی جائے گی بات، کس منہ سے جائیں گے؟ اس لیے میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کر لیں۔ اور یہ جو 6 اسباب پاک دامنی کے لیے عرض کیے ہیں، اور یہ 6 اسباب جو برائی سے بچنے کے بتائے ہیں، ان کو میں بھی لازم پکڑوں، آپ بھی لازم پکڑیں۔ کون کون لازم پکڑیں گے اسے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچائے۔